السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگرچہ خالد بن ولید کے اسلام لانے سے متعلق مختلف روایات پائی جاتی ہیں، تاہم ان میں سب سے صحیح روایت 8 ہجری کی ہے، جس میں آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کیسے قبول کیا، اس کا سبب انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل و کرم کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی طرف لگاؤ پیدا کر دیا اور مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ میں پیغمبر اسلام کے خلاف ہر جنگ میں شامل ہوا، لیکن ہر محاذ پر ناکامی ہوئی۔ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش میں نہ میں کبھی کامیاب ہو سکا اور نہ کسی اور کو کامیابی ہوئی۔ آخرکار آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یقیناً غلط ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیبی طاقت اپنے زور و قوت سے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ پیدا کر رہی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے مکے میں داخل ہوئے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا۔ میرے بھائی ولید جو مسلمان ہو چکے تھے اور پیغمبر اسلام کے ہمراہ تھے، ان کی معرفت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا۔ اس پر میرے بھائی نے مجھے ایک خط بھیجا جس میں لکھا تھا کہ مجھے تعجب ہے تم اسلام سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں دریافت فرمایا ہے اور پوچھا کہ خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ خالد کو اللہ تعالیٰ ہی لائے تو لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد جیسا شخص اسلام کی حقیقت سے کچھ ناواقف نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکوں اور کافروں سے لڑتے تو یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو اے بھائی خالد، تم بہت دنوں سے گمراہی میں گرفتار چلے آ رہے ہو، اب حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ سیدھی راہ پر آ جاؤ اور گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیرے سے نکل کر حق کے نور کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا یہ خط پڑھ کر میرے دل پر بے حد اثر ہوا، جس سے مجھے اسلام سے رغبت ہو گئی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات سے ہوئی جو پیغمبر اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں میرے بھائی سے کہی۔ آخرکار میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں مکہ سے نکل کر مدینے پہنچوں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر سر رکھ کر دل و جان سے اسلام قبول کر لوں گا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ جب میں عازم مدینہ ہو کر مدینے سے نکلا تو راستے میں مجھے ایک شخص صفوان بن امیہ ملا۔ میں نے اسے کہا، اے ابو وہب، تم دیکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ گئے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیں تو اس حصے میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے جو انہیں ملنے والا ہے۔ صفوان بولا، اگر تمام دنیا بھی اسلام قبول کر لے اور میرے سوا دنیا کا ہر شخص بھی مسلمان ہو جائے تو سمجھ لو میں اس وقت بھی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص مجبور ہے، کیونکہ اس کا باپ اور بھائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سے ملا، اس سے بھی یہی بات کہی، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ اب میں نے اسے ان باتوں کا کسی سے ذکر نہ کرنے کی تلقین کر کے عثمان بن طلحہ سے ملاقات کی۔ اس کا باپ طلحہ، چچا عثمان اور 4 بھائی صافے، جلاس، حارث اور کلاب، چونکہ مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جنگ احد میں مارے گئے، اس لیے میں نے اس سے مل کر پہلے ارادہ بدل دیا
کہ اسے اسلام کی تلقین کروں، مگر تھوڑی دیر بعد طبیعت سے بے قابو ہو کر میں نے اس سے بھی کہہ ہی ڈالا کہ تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں اس میں کیا خرابی نظر آتی ہے؟ اس پر عثمان بن طلحہ میرے توقع کے خلاف بول اٹھا اور فوراً قبول اسلام پر آمادہ ہو گیا۔ اب دونوں میں یہ طے پایا کہ اگلے روز صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے پہلے دونوں مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ چنانچہ میں اور عثمان دوسرے روز مقررہ وقت پر مکے سے مدینے کو چل دیے۔ جب ہم ہدیٰ کے مقام پر پہنچے تو ہمیں راستے میں عمرو بن عاص ملے جو حبشہ سے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، اے ابو سلمان، کدھر کا رخ ہے؟ میں نے جواب دیا، باخدا میرا دل گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اب میں اسلام لانے کے لیے مدینے جا رہا ہوں۔ اس پر عمرو بن عاص بولے، میں بھی اسلام قبول کرنے ہی کی غرض سے حبشہ سے آ رہا ہوں۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے مدینے پہنچنے کی خبر مل چکی تھی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں سے فرمایا، مکے نے تمہارے سامنے اپنے جگر کے ٹکڑے ڈال دیے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کے لیے نئے کپڑے پہنے اور چل پڑا۔ راستے میں مجھے میرے بھائی ملے، وہ کہنے لگے، جلدی چلو، رسول خدا تمہارے آنے سے بے حد خوش ہے۔ چنانچہ ہم دونوں بھائی جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضور نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہ تم سیدھی راہ پر آ گئے، اس کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ مجھے یہی امید تھی کہ تم ضرور سیدھے راستے پر آ جاؤ گے۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے خلاف کئی جنگیں لڑ چکا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور تمام دبوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے لیے دعا فرمائی۔ میرے مشرف اسلام ہونے کے بعد پھر عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت پائی۔ یہ حقیقت ہے کہ کلمہ توحید کے دل و جان سے ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور اپنے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پھر کبھی کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ مجھے بھی ہمیشہ ہر موقع و معاملے میں شریک فرماتے۔ اس کے علاوہ حارث بن نعمان نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مکان پیش کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مکانوں میں سے ایک مکان مجھے عنایت فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کے اس بیان کی روشنی میں اب یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ وہ کسی خوف یا لالچ کے سبب مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کے ضمیر کا جاگنا اور شعور و آگہی کا پانا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت خالد بن ولید نے برس ہا برس اسلام اور مسلمانوں کے خیالات و حالات کا مطالعہ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں ضمیر کی بیداری اور علمی شعور کی دولت حاصل ہو گئی اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر مسلمان ہو گئے، اور پھر ایسے راسخ العقیدہ ہوئے کہ سینکڑوں پھرے ہوئے لوگوں کو دین پر از سر نو قائم کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو نئے نئے مسلمان ہونے والے قبائل نے، جنہیں صرف اسلام کا غلبہ اور اقتدار دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کی تحریص ہوئی تھی، مگر ذات رسالت پیغمبر اسلام کی بابرکت صحبت میں رہنے کا موقع میسر نہیں آیا تھا،
وہ اپنی دانست میں اسلام کو کمزور پا کر اس سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے مدینۃ النبی پر حملہ کرنے کی بھی ٹھان لی۔ اب یہ ایک ایسا نازک موقع تھا جس میں ایک طرف باغی اور مرتد لوگوں نے آفت برپا کی ہوئی تھی، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کا زور بڑھ رہا تھا جو نبوت کے جھوٹے مدعی بنے بیٹھے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پرکٹھن ساعت میں کمال ہمت اور استطاعت سے کام لیا۔ آپ کی نگہ انتخاب نے منکرین زکوٰۃ اور مرتدین اسلام کی سرکوبی کے لیے جہاں دیگر اولو العزم صحابی رسول کو مقرر کیا، ان میں ایک حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا نام بھی سر فہرست تھا۔ حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے طلحہ کی سرکوبی کے لیے بھیجے گئے، جس نے حجۃ الوداع کے بعد حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر علالت پر دیکھ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ مقصود اس سے یہ تھا کہ نبوت کے زور سے ایک دنیا سمٹ کر اس کے قدموں میں آ جائے، اور اسے بھی وہ شان و شوکت نصیب ہو جائے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں ہوتی۔ خالد بن ولید نے اول اسے اور اس کے مددگار قبیلوں کو سمجھانے بجھانے کی سعی کی، لیکن جب اس سے کام نہ چلا تو بضعفہ کے مقام پر طلحہ سے جنگ کی، جس میں اسے شکست فحاش ہوئی، اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور شام پہنچ گیا۔ بنی اسد جس نے اس کی مدد کی تھی، اطاعت قبول کرنے پر اسے معاف کر دیا گیا۔ طلحہ کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد خالد بن ولید نے بنی تمیم کا رخ کیا، جس میں بنی یرنو کے خاندان کی ایک عورت سجا نبوت کا دعویٰ رکھتی تھی، اور اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ اگرچہ بنی تمیم کے لوگ ایک ایک کر کے سب نئے سرے سے اسلام کے اطاعت گزار بن گئے، لیکن بنی یرنو بدستور مرتد رہے۔ آخر کار حضرت خالد بن ولید کو ان سے بھی مجبوراً جنگ کرنی پڑی۔ بنی یرنو نے شکست کھائی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے، مگر حضرت خالد بن ولید نے ان کا پیچھا کیا اور گرفتار کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک قبیلے کا سردار مالک بن نویر بھی تھا، جس کے مسلمان ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسے خالد بن ولید کے حکم سے جناب زرار بن ازدر نے قتل کیا، مگر بعض کہتے ہیں کہ نویرہ بن مالک نے اسلام کی اطاعت اختیار کر لی تھی، اور حضرت خالد بن ولید کے ایک حکم کا مطلب سمجھنے میں زرار بن ازدر نے غلطی کھائی، اور اس کے نتیجے میں مالک بن نویرہ قتل ہو گیا، اور معاملے نے اس قدر طول پکڑا کہ دفاعی پیش کرنے کے لیے مدینے بلا لیے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتراض اٹھایا کہ مالک بن نویرہ کو باوجود مسلمان ہو جانے کے کیوں قتل کیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید نے واقعہ کی نوعیت بلا کم و کاست بیان کی کہ خود مجاہدین ہی میں سے اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ مالک بن نویرہ نے اذان دی کہ نہیں۔ اذان دینا ان لوگوں کے لیے اطاعت گزار ہو جانے کی علامت قرار دیا گیا تھا جو دین سے پھر گئے تھے، اور خلافت صدیقی میں انہیں اسلام میں نئے سرے سے پھر داخل ہونے کا موقع دیا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم نے اذان سنی ہے، ان میں ابو قتادہ کا بیان سر فہرست ہے، اور بعض کہتے تھے کہ ہم نے اذان نہیں سنی۔ اسی حال میں جب مرتدین و منکرین مسلمانوں سے جنگ و قتال کرنے کے بعد گرفتار ہوئے تھے تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ، لیکن وہ اس کا مطلب غلط سمجھے اور بجائے اس کے قیدیوں کو قتل کر دیا، جن میں ایک مالک بن نویرہ بھی تھا۔ واقعہ چونکہ زنی اور قیاسی نوعیت کا تھا، اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ کے قتل سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ البتہ بعض مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مالک بن نویرہ کا خون بہا ادا کرنے کا حکم فرمایا، جس کی حضرت خالد بن ولید نے تعمیل کی۔ اب خالد بن ولید کو حکم ملا کہ وہ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کریں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضور کی خدمت میں لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنی رسالت و نبوت میں شریک کر لیں، اور نصف حکومت
میرے حوالے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب کا فتنہ بے حد زور پکڑ گیا اور بنی حنیفہ کے لوگ اس کے حامی و مددگار تھے۔ اس سے پہلے حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل کو اس مہم پر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ مسیلمہ کذاب پر قابو نہ پا سکے۔ اب خالد بن ولید ایک چھوٹا سا لشکر اسلام لے کر مسیلمہ کذاب کے لشکر جرار سے نبرد آزما ہوئے۔ یمامہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بڑی ہولناک جنگ شروع ہوئی، جس میں دونوں طرف سے بہادروں نے بڑھ بڑھ کر داد شجاعت دی۔ ہرچند پہلے پہل دشمنان اسلام کا بلہ بھاری رہا، مجاہدین اسلام پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، لیکن جب خالد بن ولید نے اپنی بے مثال سپاہیانہ صلاحیت اور فوجی قیادت سے اسلام کے مجاہدین کو ہمت دلائی تو وہ اس جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے کہ تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ اب مرتدین شکست کھا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور ایک قلعہ میں پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، جس میں برا بن مالک ایک جیال مجاہد اسلام نے بڑی شجاعت دکھائی اور وہ چند ساتھیوں کو لے کر قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ دشمن مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لا کر پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ 7,000 آدمی مارے گئے اور بچے کچے لوگوں نے اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی خاصا جانی نقصان ہوا، جن میں بیشتر علماء دین اور حفاظ قرآن بھی شامل تھے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔